اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء سبق کا نام ہے سیقول کا پارہ۔ سیقول کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ تمام انبیاء اکرام توحید خالص کا درس دیتے رہے ہیں اور ان بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء اکرام کا کوئی تعلق نہیں۔ خود ان کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے اور ان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود ہیں جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی ہے، مگر یہ ظالم ان کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ یہاں سے قبیلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والی وسائل کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے۔ واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف سے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ تقریباً 70 مہینے تک عمل فرماتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کا قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تبدیلی کا یہ حکم آگے آیت نمبر 144 میں آ رہا ہے۔ یہ آیت پیشگوئی کر رہی کہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑے اعتراضات کریں گے، حالانکہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی ہر شخص کے لیے اس کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ قبلے کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرما رہے ہیں۔ وہ تو ہر سمت ہر جگہ موجود ہے، اور مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، یہ ساری جہتیں اس کی بنائی ہوئی ہے۔ البتہ چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت تمام مومنوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے، اس لیے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت کے تحت مقرر فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سمت بے ذاتی خود مقدس یا مقصود ہے، جو کہ کچھ تقدس کسی قبلے یا اس کی سمت میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جس سمت کو چاہے قبلے قرار دے سکتا ہے۔ ایک مومن کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم کا خم کر دے۔ آیت کے آخر میں سیدھی راہ کو جو ذکر ہے، اسی سے مراد اسی حقیقت ادراک ہے، یعنی جس طرح ہم نے اسی آخری زمانے میں تمام دوسری جہتیوں کو چھوڑ کر کعبہ کی سمت قبلے بنانے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی، اسی طرح ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ متعادل اور متوازن امت بنایا۔ تفسیر کبیر۔ چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے جو قیامت تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ متعادل امت کی خصوصیات بھی ہے اس آیت میں بیان فرمائی گئی کہ اس امت کو قیامت کے دن انبیاء اکرام کی گواہ کے طور پر پیش کی جائے۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آتا ہے، تو امت محمد یہ کہ لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اگرچہ ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے لیکن ہمارے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی اور ہمیں ان کی بات پر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتماد ہے۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اس بات تصدیق فرمائی کہ بعض مفسرین نے امت محمد یہ کہ گواہ ہونے کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت تبلیغ ہے، اور یہ امت پوری انسانیت کو اسی طرح حق کا پیغام پہنچائے گی جسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچایا تھا۔ باتیں دونوں اپنی جگہ درست ہے اور ان کی کوئی تراز بھی نہیں۔ مطلب یہ کہ پہلے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس قبلہ بنانے کا جو حکم ہم نے دیا تھا اس کا مقصد یہ امتحان لینا تھا کہ کون قبیلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون ہے جو کسی ایک قبیلے کو بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ کی بجائے اسی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں اللہ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلے باندھتے چلے آ رہے تھے ان کے لیے اچانک بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہ تھی، کیونکہ صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرنے والے اعتقادات کو یکا ایک بدل لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ کسی بھی چیز کی کوئی ذاتی تقدس نہیں، دراصل تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے، ان کو نئے قبیلے کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی وقت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے اللہ کے بندے اور اسے تابع فرمان تھے اور آج بھی اسی کے حکم کا ایسا کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ کلام میں اس جملے کا ایک مطلب تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ نئے قبلے کو اختیار کر لینا مشکل تھا، لیکن جن لوگوں نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بے جون اور جرامن لیا، اللہ تعالیٰ
اس ایمانی جذبے کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ انہیں اس کا عظیم اجر ملے گا۔ تفسیر کبیر دوسرے یہ جملہ ایک سوال کا جواب بھی ہے جو بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ جو مسلمان اس وقت انتقال فرمائے گئے تھے جب قبلہ بیت المقدس تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی وہ نمازیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی قبلے کی تبدیلی کے بعد ضائع اور کالے دم ہو جائے۔ آیت نے جواب دیا کہ نہیں، جو کہ انہوں نے اپنی ایمانی جذبے کے تحت وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پڑھی تھی، اس لیے وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، اور جو کہ بیت اللہ